السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا میزبان بشناز. آئے ڈالتے ہیں دن بھر کی کچھ خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر. نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں 2 اور غیر مقامی باشندے ہلاک. کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری. غیر مقامی باشندوں پر حملے انتہائی افسوسناک. سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے کی مذمت. ایک مذموم سازش کے تحت کشمیر کو بدنام کیا جا رہا ہے. فاروق عبداللہ. تمام منتخب سافٹ ٹارگٹ کلنگ کا ماسٹر مائنڈ پاکستان. دیویندر رانا کا پاکستان پر حملہ. وادی میں پے در پہ عام شہریوں کی ہلاکت. سری نگر میں اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد. حفاظتی صورتحال کا لیا جائزہ. شہر سری نگر کے علاوہ وادی کے دیگر حساس علاقوں میں فورسز اور پولیس کی اضافی نفری تعینات. مرحوم جاوید احمد وانی کے لواحقین اور مقامی باشندوں کا پریس کالونی سری نگر میں احتجاج. انصاف کا کیا مطالبہ. اور پونچھ میں جنگجو مخالف آپریشن جاری. آپریشن میں فوج نے ہیلی کاپٹروں کا کیا استعمال. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ناظرین، کشمیر میں آج دوسرے دن بھی دیر گئے شام نامعلوم بندوق برداروں نے غیر مقامی باشندوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 غیر مقامی باشندے مارے گئے جبکہ ایک اور شدید زخمی ہوا. تفصیلات کے مطابق اتوار کی شام نامعلوم بندوق بردار جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے علاقے لارن گنجی پورہ میں رہائشی پذیر غیر مقامی مزدوروں کے کمرے میں گھس گئے اور گولیاں چلا دی، جس کے نتیجے میں 2 غیر مقامی مزدور مارے گئے جبکہ ایک اور شدید زخمی ہسپتال میں زیر علاج ہے. مارے گئے ایک مزدور کی شناخت چون رشی دیو کے طور پر ہوئی ہے. پولیس اور فورسز نے دونوں جگہوں کو سیل کر دیا اور حملہ آوروں کو پکڑنے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی. تو کیا ہوا وہاں پہ ونپور میں؟ وہاں پہ ہم لوگ روم پہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہ لوگ آیا، ادھر سے دوڑے ہوا، بولتا گولی لگ گیا ان کو. پھر وہاں سے لے کے ہم آئے ڈاکٹر کے. تو کتنے بندوں کا گولی لگ گئی ہے؟ لگ بھگ وہاں 3 آدمی تھے سر. تو ابھی کیا استھتی ہے ان کی تو وہ 2 کا پتہ نہیں لگ رہا. تو آپ لوگ کہاں پہ رہتے ہو؟ ہم لوگ ونپور مارکیٹ میں رہتے ہیں اندر. کام کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ مزدوری سلیب کا. اچھا، گھر کہاں ہے آپ کا؟ بہار. تو کتنے بندوق بردار تھے؟ 3 بندے پہ حملہ ہوا. حملہ ور 3 تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے آئے روز غیر مقامی شہریوں پر حملے کی سخت الفاظوں میں مذمت کی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان ہلاکتوں پر دکھ کا اظہار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بدنام کیے جائیں، اور اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، کشمیریوں کا ہاتھ نہیں ہے. کیا ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی؟ جی ہاں، ماحول کو بھی اور کشمیریوں کو بدنام کرنے کی کوشش. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی راستہ دوستی کی طرف لے جائے وہ اچھا ہے، اور ہمیں اللہ سے یہ امید کرنی چاہیے کہ ہم دونوں ملکوں میں ایک دوستی ہو، ایک ہم آہنگی ہو، کہ ہم لوگ آرام سے زندہ رہ سکیں. دیویندر رانا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں سافٹ کلنگ کے پیچھے پاکستان کی سازش ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان نہیں چاہتا ہے کہ جموں کشمیر میں بھائی چارہ اور امن کا ماحول رہے. رانا نے کہا ہے کہ ہندوستان ایک مضبوط قوم ہے اور کوئی سازش قوم کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم نہیں کر سکتی. انہوں نے جموں کشمیر عوام کو متحد ہو کر لڑنے اور پاکستان کو منہ توڑ جواب دینے کی اپیل کی ہے. وادی میں پے در پہ شہری ہلاکتوں کے بعد سری نگر میں فوج، پولیس اور سیکورٹی ایجنسی کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کئی خفیہ اداروں کے اعلیٰ افسر بھی شامل تھے. میٹنگ میں شہری ہلاکتوں کے بڑھتے واقعات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور وادی میں حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس دوران شہر سری نگر سمیت وادی کے دیگر حساس علاقوں میں، خاص کر اقلیتی طبقے کے علاقوں میں حفاظتی حصار کو بڑھا دیا گیا ہے. ان علاقوں میں فورسز اور پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کیا گیا اور سری نگر کے متعدد علاقوں میں اس طرح چیکنگ کا نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے.
इधर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बारामूला से आए हुए मरहूम जावेद अहमद वानी के लवाकिन और मकामी बाशिंदों ने एक एहतजाज के दौरान इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मरहूम जावेद अहमद वानी को जानबूझकर एक साजिश के तहत मारा गया है। पेश है ये रिपोर्ट। बशीर अहमद वानी आमद दार फरस्तवारी डिस्ट्रिक्ट बारामूला तहसील वागोरा ब्रदर तमिस जावेद अहमद वानी सह शाम 7:30 नमाज पर तम असल पे पे तमिस फोन या इमाम सोन वन अमिस फोन तो फोन इमाज पे रोम अक निगविन नालास मज अलवंत यपर द्रामुत तपर गर वाल बसान तम असल सह कर खुदायो मे बचो खुदायो मे बचो खुदायो मे बचो मगर कह गर वाल ना हेकान यह वन कह यह टांग टांग कर तुम गर वाल आमत दबान थाना असल पे तम खोचान तम हेकान पुलिस नश बयान दित कहें यह वन इत लड़की हूँ नाव इकरा मकबूल तोंत्रे सना मोहम्मद मकबूल तोंत्रे आरो दारा फरस्तवारी बे तमिस पितर भी तमिस ना फिरदौसा बानो मलिस ना अब्दुल सलाम तोंत्रे आरो दस्तवार तम लड़की तो ये सोन पितर बो त्रोमुत यह पेंसी एरिया मज गेट तपरी तमिस फटरत कर असल पे तमिस कलब दब तुम गर मोरमुत पे त्रोम असल पे अलवंत बेम तथ कि सबूत तत प्रोन अमिस नासिर निसार अहमद ना तमें प्रिंट तमाम डिलीट कर सबूत सह मिटो तुम पे एस पी साहब जबरदस्त शुक्र गुजार कि सह आव ट्रांसफर कर DSP साहब जबरदस्त शुक्र गुजार तो पे नो SHO साहब सह कर पे जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन ठाना इंसाफ SSP बारामूला DSP क्रेरी SHO चंदो गुजारिश कर कि अस दिन कतिल अगर ना कतिल नियो तो कहें करो भूख हड़ताल 5 बई तेल बन अस 5 बन बाज अमिस फादर मे नाम मोहम्मद अगर वानी अमिस लड़कस नाम जावेद अहमद वानी बस इंसाफ मंगा इंसाफ। पूंछ जंगलात में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन इतवार के रोज 7वें दिन भी जारी रहा, जबकि जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन में फौज ने हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। याद रहे इस गुज़श्ता सोमवार से अब तक इस ऑपरेशन में 9 फौजी एहलकारों की मौत वाक़ा हुई है। ताहम अभी तक किसी जंगजू की हलाकत की तस्दीक फौज ने नहीं की। तफसीलात के मुताबिक पूंछ के नारखार जंगलात इलाके में इतवार के रोज 7वें दिन भी जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन जारी रहा। इतवार के रोज फौजी हेलीकॉप्टरों की खदमात भी हासिल की गई। ऑपरेशन के दौरान जंगजू और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इलाके में दो झड़प जारी है। इधर फायरिंग के साथ ही पूंछ जम्मू और राजौरी शाहरा पर 30 रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही, जिस दौरान मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।